الحمدللہ صحت ٹھیک ہے. خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ ٹھیک تھی. غصے میں تھے. افواہیں دم توڑ گئیں, بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے. عظمہ خان نے بھائی سے ملاقات کے بعد بتایا. عظمہ خان کی ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئیں. سینٹر فیصل بابڈا نے کہا بہنیں سیاسی پیغامات لاتے رہیں تو ملاقات پر پابندی لگ سکتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی اپنا کام کریں اور سیاسی راستہ بنائیں. دھونس زبردستی کی سیاست کرنی ہے تو گورنر راج سامنے ہے. ریاست نے ایک بار کے پی کا معاملہ حل کر دیا تو ان کے پاس رہ کیا جائے گا. قانون اور رولز تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی جو پریزنر ہے وہ ملاقات میں پیغام باہر کسی کو بھیج سکتا ہے. تو اگر خان صاحب پھر یہی کریں گے تو پھر قانون کا جو تقاضا ہے پھر اس کے مطابق پھر ان چیزوں میں رکاوٹ تو آئے گی. سہیل آفریدی کا احتجاج میں نہ آنا اچھی پیش رفت ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی سب خراب کرنے پر تلے ہیں. سیاسی پیغامات جیل رولز کی خلاف ورزی ہیں. بانی یہی کریں گے تو پھر قانونی تقاضے کے مطابق رکاوٹیں آئیں گی. نہیں چاہتا کہ بانی کی آئندہ ملاقاتیں خطرے میں پڑ جائیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں دیکھنا ہے سہیل آفریدی بانی کے پیغام کے بعد کیا کہتے ہیں. گورنر راج کا انحصار سہیل آفریدی کے رویے پر ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا نواز شریف کے بیان سے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. آئینی ترمیم کو نواز شریف کی تائید حاصل ہے. چیف آف ڈیفنس سروسز کا نوٹیفیکیشن نفس سے متوقع ہے. ایک ادارہ بننے جا رہا ہے, کوئی معمولی تقرری نہیں ہے. پروسیجر جیسے ہی مکمل ہوگا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. پارلیمنٹ میں اقلیتی کمیشن سے متعلق بل پر اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابے اور نعرے بازی کے بعد مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ. وزیر قانون نے اپوزیشن سے ہاتھ جوڑ کر بل کی مخالفت نہ کرنے کی درخواست کر دی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا. یہ بل ملک میں بسنے والی اقلیتوں کا معاملہ ہے, یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. قادیانی غیر مسلم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے جو کرنا ہے کریں. حساس معاملے کو سیاست میں نہ الجھائیں. تقریر شروع ہوتے ہی ختم نبوت پر ختم ہوتی ہے. خاتم رسول کو رہا کرو. پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل نے کہا اپوزیشن نے کبھی اسرائیل کے خلاف تو بیان نہیں دیا. حرمت رسول کا ذکر ہوا تو انہیں انسانی حقوق یاد آ گیا. اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق کا بل منظور کر لیا گیا. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے بل کی حمایت اور پی ٹی آئی مخالفت کی. ستائیسویں ترمیم میں مشاورت کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. قوم مطمئن ہے, نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا. یہ ترمیم آئین پر ایک زخم محسوس کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان کا پارلیمنٹ میں اظہار خیال, کہا 1 سال سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش پر بحث نہیں ہوئی. مدارس پر ایک قانون بنا مگر اس پر رجسٹریشن کا عمل شروع نہیں کیا گیا. تحریک انصاف نے بل اسلامی نظریاتی کونسل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا. نور اللہ قادری نے کہا 295A, B اور C ختم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بیرسٹر گوہر بولے صدر نے بھی بل پر سوال اٹھائے, اس پر مزید بحث کرائی جائے. ترک وزیر توانائی کی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. توانائی, پیٹرولیم اور معدنیات کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور. وزیر اعظم نے کہا توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون اہم سنگ میل ہے. وزیر اعظم کی ترک کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کی دعوت. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, اویس لغاری اور پرویز ملک بھی موجود تھے. ترک وزیر کی جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے ملاقات. توانائی تعاون میں توسیع اور اسٹریٹجک اشتراک پر اتفاق. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر نے عالمی فورم پر ترکیہ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کا شکریہ ادا کیا.
Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor, shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation. The victory also reflects aggressive decision-making and full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. ملک کی سالمیت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. کسی نے ہم کی خواہش کو چیلنج کیا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا رسالپور پی ایف اکیڈمی اصغر خان میں گریجویشن پریڈ سے خطاب. کہا بنیاد المرصوص میں پاک فضائیہ نے دشمن کے داند کھٹے کیے. رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی. فیلڈ مارشل آصم منیر نے مار کے حق میں قائدانہ کردار ادا کیا. گریجویشن پریڈ میں سعودی فضائیہ کے 20 کیڈٹ سمیت 166 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے. ایئر چیف مارشل نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے. بھارت کا دفاعی نظام S-400 تباہ کرنے والے JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاس کا مظاہرہ. بنوں میں شہید ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی سمیت شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. میران شاہ روڈ پر پولیس اسکواڈ پر دہشت گردوں کے حملے میں اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی، ایک شہری اور 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے. FCA ہیڈ کوارٹرز پشاور حملے کی تحقیقات میں پیش رفت. IG خیبر پختونخوا کہتے ہیں FCA ہیڈ کوارٹرز حملے کی منصوبہ بندی سرحد پار سے ہوئی. اسلام آباد دھماکے کے تانے بانے FCA ہیڈ کوارٹرز حملے سے جڑ رہی ہیں. دونوں حملوں میں بارودی مواد اور جائے وقوع تک رسائی کی حکمت عملی یکساں نہیں. ایک منظم گروہ دہشت گردوں کو ٹارگٹ تک پہنچانے میں سہولت کاری کر رہا ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 7 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا. ISPR کے مطابق میر علی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 6 خارجی مارے گئے. ایک خارجی کو اسپن بام میں کارروائی کے دوران ٹھکانے لگایا گیا. آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کراچی میں شہریوں نے ڈاکو کو زندہ جلا دیا. اورنگی ٹاؤن بلوچ کوٹ میں ڈاکوں کی فائرنگ سے شہری جان سے گیا. فرار ہونے والوں میں ایک ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا. غصے میں بھرے شہریوں نے ڈاکو کو کھمبے سے باندھ کر بری طرح مارا. چہرے پر اینٹیں ماری، لاتیں ڈنڈے برسائے. ڈاکو لہولہان کر دیا. پھر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. ڈاکو اپنے بچاؤ کا ہاتھ پیر مارتا رہا. شہری ویڈیو بناتے رہے. پولیس اہلکار نے مٹی ڈال کر آگ بجھائی جب تک ڈاکو ہلاک ہو چکا تھا. پولیس نے ایک مقدمہ ڈاکوؤں کے خلاف درج کیا. 20 نامعلوم مشتعل افراد کے خلاف بھی پرچہ کٹ کیا. غفلت پر SHO اورنگی ٹاؤن معطل. ممن آباد رحیم شاہ کالونی پہاڑی کے قریب پولیس کا ڈاکو میں مقابلہ. 3 زخمی سمیت 4 ڈاکو گرفتار. پشاور کے علاقے یاقوت میں مبینہ پولیس مقابلہ 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا ملزم ہلاک. پولیس کے مطابق ملزم سمیع اللہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. ملزم کو نشاندہی کے لیے لے کر جا رہے تھے. موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی. ملزمان فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. تلاش جاری. ملزم نے 27 نومبر کو 10 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کیا تھا.